حالات میں ووٹ دیتی ہیں تو ہماری نظر میں وہ ذرا صورتحال سے متصادم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو، ہمارے عمل میں تذبذب ہو، تو پھر عام آدمی کا وہ اعتماد ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے۔ اچھا، تحریکیں کیوں چلتی ہیں؟ تحریکیں کیوں چلتی ہیں اور کیسے کامیاب ہوتی ہیں؟ آپ دنیا کی بڑی تحریکیں اٹھا کر دیکھ لیں، تحریکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اسباب جانیں تو پتہ چلے گا کہ تحریک اسی وقت کامیاب ہوتی ہے، صرف اس وقت جب وہ با مقصد ہوتی ہے۔ مقصد ہوتا ہے، جس تحریک کا کوئی مقصد نہ ہو وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ تحریک ہی نہیں کہلواتی۔ میرے مطابق وہ تحریک کہلائے گی نہیں، کہلاتی نہیں ہے، اس کو بلکہ ہجوم کہا جائے گا۔ ہجوم، لوگ اکٹھے کر لیے، ہجوم۔ مولانا صاحب کی جو حالیہ تحریک ہے اٹھا کر ذرا دیکھ لیں، ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں، ایک جماعت پورے سندھ کا مینڈیٹ رکھتی ہے، دوسری جماعت 30 سالوں تک پنجاب پر حکومت کرتی رہی، براجمان وقت، اور مولانا صاحب کی جماعت، ان دونوں جماعتوں کی اتحادی رہی۔ اب یہ تینوں مل کر بھی عمران خان صاحب کی حکومت، جو آج بھی اپنے اتحادیوں کی محتاج ہے، اس کو گرا نہیں سکے۔ کیوں؟ ذرا سوچیے۔ آج بھی مولانا صاحب یہی شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کی موجودہ اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ عملی طور پر نہیں ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی تحریک کا مقصد کیا ہے۔ مولانا صاحب خود بھی نہیں جانتے، وہ خود بھی نہیں جانتے کہ کیا مقصد ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی تحریک کا مقصد حکومت گرانا ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ کیوں گرائی جائے حکومت؟ کیونکہ ملک مقروض ہے، وہ تو پہلے بھی تھا۔ سابقہ حکومت ملک پر 30,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر گئی، تو اچھا پھر کیوں گرائی جائے حکومت؟ یہ بتا دیں۔ کیونکہ ادارے خسارے میں۔ کیا وہ نون لیگ کے دور حکومت میں خسارے میں نہیں تھے؟ وہ نون لیگ کے دور حکومت میں اس سے زیادہ بدترین حالت میں تھے، یہاں تک کہ سرکاری عمارتیں اور سڑکیں تک گروی رکھی ہوئی تھی۔ پھر کیوں گرائی جائے حکومت؟ اور وہ حکومت کیوں نہیں گرانی چاہیے آپ نے جب اتنے بدتر حالات تھے؟ یہ حکومت کیوں؟ کیونکہ حکمران کرپٹ ہیں۔ پچھلی حکومت کے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے کرپشن پر نااہل کیا، اور اس نااہلی کی وجہ پاناما اسکینڈل بنا، جو نیب یا کسی پاکستان کے ادارے نے نہیں نکالا تھا۔ پھر یہ انکشاف عالمی سطح پر ہوا تھا۔ تو پھر کیوں گرائی جائے حکومت؟ یہ سوال وہ، ان کا جواب مولانا صاحب آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا، میں یقین سے کہتی ہوں۔ اچھا، کیونکہ ایک اور چیز، حکومت نے کشمیر کا معاملہ دبایا تو گرا دینی چاہیے حکومت، ہے نا؟ ایسا آپ یہ سوچتے ہیں۔ تو پچھلی کون سی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو صحیح طرح سے اقوام عالم کے سامنے پریزنٹ کیا تھا؟ ذرا بتا دیں۔